یہ کام جو میں نے کیا ہے تم چھپ کے کیا کرتے ہو؟ کوفہ کیوں آئے ہو ابن عاص؟ کیوں؟ اب میں نیا امیر کوفہ ہوں. مجھے حکم ملا ہے کہ تمہیں مدینہ روانہ کر دوں. تم نے وہ کام کیا ہے کہ ام المومنین نے رسول خدا کے جوتے اٹھا کر وہ مصیبت کا نعرہ بلند کر دیا ہے. عائشہ کس بہانے رسول خدا کی حرمت کو توڑ کر باہر نکل آئیں؟ خلیفہ کیوں ان کی باتوں پر دھیان دیتے ہیں؟ جس طرح کہ تم نے شراب پی کر نماز پڑھائی ہے. کوئی حرمت رسول خدا کو توڑتا ہے تو کوئی خدا رسول کی حرمت کو. چلو اپنا بستر باندھو اور سفر کے لیے تیار ہو جاؤ. اگر دیر کرو گے تو مسئلہ اور بگڑ جائے گا. اور سنو تم لوگ، سب سے پہلے ممبر کو طہارت دینا. چلو دفع ہو جاؤ. اگر میں نجس ہوں تو تم لوگ عین نجاست ہو. ممبر کو کس سے طہارت دو گے؟ آب کر سے؟ آل امیہ کی نجاست کا کیا کرو گے؟ مدینہ النبی ہجری قمری کے چوتھے عشرے میں. کیا کیا عالم؟ کچھ نہیں ہو سکتا ابو سفیان. کفارہ دینے پر بھی راضی نہیں؟ نہیں، جتنی آیات و حدیثیں یاد تھی سب پڑھ ڈالی. خلیفہ ہیں کہ غصے سے دانت پیس رہے ہیں، بس دیوار کی طرف دیکھتے ہیں اور چپ سمن بک. 40 کنیزیں خرید کر آزاد کر دوں گا اور 1 سال تک 40 فقیروں کا گھر چلاؤں گا. ساری کوششیں بیکار ہیں ابو معاویہ. مجھے یقین نہیں آتا کہ تم جیسے عالم ہوتے ہوئے ہماری مشکل حل نہ کر سکو. جا کے ایک نئی حدیث سناؤ جو تمہارے سوا کسی نے نہ سنی ہو. مجھے نہ بناؤ ابو سفیان. غصے سے خلیفہ کا یہ حال ہے کہ وہ عالم، عاقل، عابد کسی کو دیکھنا نہیں چاہتے. دوبارہ مجھے دیکھ لیا تو عصا سے میرا سر توڑ دیں گے. 10,000 دینار. 1 لاکھ بھی نہیں. خلیفہ غصے سے کانپ رہے ہیں. تازیانہ علی کے ہاتھوں میں دے دیا ہے، سزا مل کر رہے گی. اتنی شراب کیوں چڑھا لی تھی کم وقت؟ اتنا پینا چاہتا تھا کہ سب کو بلا دوں. کس کو بلانے کے لیے؟ کتے؟ اپنے آپ کو، باپ داداؤں کو، سارے خاندان کو. کاش تم اندھے نہیں ہوتے تو میں تمہیں آئینہ دیتا اور تم دیکھتے کہ ہم سب تمہارے شبیہ ہیں ابو سفیان. سال پہلے تو بھی تو ایک فاتحین جنگ بدر میں سے تھا. 30 سال لگے. 30 سال اپنے دانت پیستا ہوا صبر سے اپنے جیت کا انتظار کیا. تمہارے جنگ بدر میں لگائے ہوئے زخم ہم پر اب تک تازہ. بدر والے بھی ابو سفیان کی دشمنی سے لرز جائیں اور جان لیں کہ میں بھی اصحاب بدر کے ایک ایک کی قبر بنا کر سوگ منواؤں گا. ابو سفیان تم ہمارے لیے ویسے ہو
جیسے کہ موسیٰ کے لیے فرعون تھا، اس سے بھی بدتر۔ مدینے میں شیخ پر ظلم و ستم کے ایک مدت کے بعد کوفے میں ولید کی بدعمالیاں کھل کر سامنے آ گئیں۔ کوفے کے کچھ لوگ ولید کی شکایت لے کر مدینے میں خلیفہ وقت کے پاس انصاف مانگنے آ گئے، لیکن مروان ابن حکم اور ابو سفیان دونوں نے معاملے کی صلح و صفائی نہ ہونے دی۔ کوفے والے شکایت لے کر ام المومنین عائشہ کے پاس گئے اور انہوں نے رسول کریم کی نالین مبارک کو ہاتھوں میں اٹھا کر فریاد بلند کی کہ کتنا جلد اس کی سنت کو بھول دیا جس کی نالین بھی ابھی بوسیدہ نہیں ہوئی ہے۔ اس طرح عائشہ نے ہمت کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہ تقریریں کیں کہ مسلمانوں میں کھلبلی مچ گئی اور لوگ بیدار ہونے لگے کہ بنی امیہ کے کیا کرتوت ہیں۔ نتیجے میں وہ حصار جو خلیفہ تک پہنچنے میں مانے تھا ٹوٹ گیا اور مروان و مروانیوں کا اصلی چہرہ کھل کر سامنے آ گیا۔ ولید کو کوفے کی عمارت سے معزول کر دیا گیا اور 80 کوڑے لگانے کی سزا سنائی گئی۔ چونکہ ولید خلیفہ کا دودھ شریک بھائی تھا، اس لیے کسی میں حد جاری کرنے کی ہمت نہ ہوئی۔ لوگ سوچ رہے تھے کہ اس دربار میں کون حد خدا کو جاری کرے۔ یہاں تک کہ حضرت علی علیہ السلام نے بذات خود اقدام کیا اور فرمایا، میں حد خدا کو جاری کروں گا، چاہے قریش مجھے جلاد ہی کیوں نہ کہے۔ شیخ کوفہ، صحابی رسول، مفسر و معلم قرآن کریم عبداللہ ابن مسعود بنی امیہ کے ظلم و ستم کی تاب نہ لا کر اس دنیا سے رحلت فرما گئے اور وصیت کی کہ میری نماز جنازہ خلیفہ کے بجائے عمار یاسر پڑھائیں۔ اٹھو اٹھو حمزہ، خاک اڑاؤ اپنے سر پر، اصحاب بدر کی غربت پر گریا کرو۔ یہ جو لبیک یا محمد سن رہے ہو، جو چند تاریخ دنیا کی زبانوں پر ہے، قدرت محمد بنی امیہ کے ہاتھوں میں آ گئی۔ سلطان شام میرا بیٹا معاویہ پسر ہند جگر خار، حمزہ تیرا جگر چبانے کے بعد بھی میری ہند کو ٹھنڈک نہ ملی۔ پتا ہے کہ تیرے بھتیجے کے گھر کی عزت اب کہاں رہ گئی؟ عائشہ نے بنی ہاشم کے منہوں کو قفل کر دیا ہے۔ شورش کرنے والے عائشہ کی طرفدار ہو گئے۔ محمد کی نالین کو ہاتھوں میں اٹھا کر واہ مصیبتا کی فریاد بلند کی۔ اب کہاں باقی رہی سنت محمد؟ الوداع یا شیخ، میری طرف سے بھی نبی کی دستبوسی کرنا۔ بتا دینا کہ جب عمار کو آپ کی یاد آتی ہے تو علی کی زیارت کر لیتا ہے اور حسنین کی۔ قریش 30 سال سے بنی ہاشم کے لگائے زخموں سے زخمی سانپ کی طرح تڑپ رہے ہیں۔ ڈرو اس دن سے جب بنی امیہ کی تلواریں خون سے سیخل ہوں گی۔ لعنت ہو! تھو! قسم خدا کی طلحہ، میری تلوار نے کئی مشرکین اور منافقین کی گردنیں اڑائی ہے۔ کاش اس الفتنے کو امان نہ دی ہوتی۔ ہم احد سے بھی بڑی جنگ کریں گے۔ اس بار
قریش کے سرداروں سے خیانت کے جرم میں ہم علی کا سینہ چاک کریں گے. رک جا باب الکفر، تم بھی محمد کی طرح القاب خیرات کر رہے ہو. زبیر، اگر ابو سفیان باب الکفر نہ ہوتا تو سیف الاسلام زبیر بھی نہ ہوتا. تم بھی تو کچھ بولو طلحت الخیر. محمد نے تم دونوں ایمانی جوڑے کو القاب دینے والا منبر دے دیا ہے، جس کے نتیجے میں تمہیں آقائی مل گئی ہے. یہ تم کیا کر رہے تھے؟ زمین پر مار رہا تھا. کس نیت سے؟ معلوم ہے وہ زمین جو مجھے نگل جائے گی میری دشمن ہے. لعنت ہو تجھ پہ، یہودیوں کے قبرستان میں حمزہ کی قبر کی نیت سے گستاخیاں کر رہا ہے مکار ابو الفتنہ. اے طلت الشر، اپنی زبان پر قابو رکھو. رہی قبر حمزہ کی بات تو وہ میرا ذاتی مسئلہ ہے. میں اور حمزہ عبد مناف کی اولاد سے ہیں. حمزہ زبیر کا ماموں ہے. زبیر غصے میں آئے. تم کون ہو؟ میں دین محمد کا پیروکار ہوں اور حمزہ کا برادر ایمانی اور وکیل بھی. طلحہ، فرض کرنا گو کے محال ہے. مرگ عثمان کے بعد اگر تم میں سے کسی ایک کو خلافت مل جائے تو آپس میں کس طرح تقسیم کرو گے؟ طوفان کے آثار کو قبیلے کے حیوانات انسانوں سے پہلے سمجھ لیتے. لگتا ہے کہ شام سے کوئی طوفان اٹھنے والا ہے. وفات پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد مسلمانوں کے فتوحات کے دور میں اگرچہ کوفہ ایک اہم شہر شمار ہوتا تھا، لیکن اسی طرح مسلمانوں کو رومیوں سے جہاد نصیب ہونے پر قسطنطنیہ میں شام بھی ایک اہم جنگی غنیمت شمار ہونے لگا. خلافت دوم ہی کے زمانے سے معاویہ ابن ابی سفیان کو شام کا حاکم اور لشکر شام کا سپہ سالار مقرر کر دیا گیا، اور خلافت سوم کے زمانے میں بھی معاویہ کو اسی مقام پر باقی رکھا گیا، اور اس طرح ایک قوی حکومت قسطنطنیہ میں بھی قائم ہو گئی. باورچی سے کہو نمک کم تھا. الهی به نعمتات شکر. لو نعمان